میں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پی ڈی ایم اور ہمارے کے پی کے صدر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ آج مولانا صاحب نے تشریف لا کر یہاں ہماری بہت عزت افزائی کی ہے اور انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی پیش کی ہے، میرے بچوں کو بھی مبارکباد دی ہے، قاسم کی رہائی کے لیے بھی مبارکباد دی ہے، تو ہم بھی ان کے مشکور ہیں۔ اور صرف میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہم پی ڈی ایم کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے جو جلسے پہلے ابتدائی طور پر 6 جلسے منظور کیے تھے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ 2 جلسے جو ہوں گے وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ ان میں ایک سانحہ کارساز کراچی میں جو 18 اکتوبر کا تھا، تو وہ ہمیں ریکویسٹ کی ہم نے پی ڈی ایم سے وہ جلسہ کرنے کا، ہمیں آپ یہ ہوسٹ بننے کا موقع دیں۔ تو میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری ریکویسٹ مانی اور ہم نے جو وہ تھا سانحہ کارساز جس میں 200 لوگ شہید ہوئے اور وہ گمنام سپاہی تھے جمہوریت کے لیے اور اسٹرگل کے لیے، اور ان کی جو تکفین ہوئی وہ گڑی خدا بخش میں ہوئی جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تکفین جہاں ہوئی تھی۔ دوسرا انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ایک موقع ایسا ہے یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 نومبر کو، اور اس پہ بھی انہوں نے گزارش کی کہ یہ موقع بھی ہمیں دیا جائے کہ ہم اس کی میزبانی کریں۔ تو اگین میں پی ڈی ایم کا قیادت کا سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، اور اس کے لیے اب اہلیان ملتان میڈیا کے لوگ دوست سب جانتے ہیں کیا کیا مشکلات آئیں کہ بجلی بند، پانی بند، اور ادھر دکانیں بند، کھانا بند، کیٹرنگ والے بند، اور ٹرانسپورٹ بند، اور جتنے کارکن تھے پی ڈی ایم کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کے ساتھ سختیاں کی گئیں کہ ایفیڈیوٹ سائن کرایا گیا، یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں، جس پہ لکھا کہ اگر کوئی جلسے پہ جائے گا 10 لاکھ تاوان دے گا حکومت پنجاب کو۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا تھا، اور اس حد تک جنہوں نے ٹرانسپورٹ والوں نے ایڈوانسز بھی دیے وہ بھی واپس آ کر چھوڑ گیا کہ جی ہم آپ کو ٹرانسپورٹ نہیں دے سکتے۔ ان حالات میں میں سلام پیش کرتا ہوں پی ڈی ایم کے کارکنوں کو جنہوں نے ان نامساعد حالات میں یہ جلسہ کیا اور کامیاب کیا، اور آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، مولانا صاحب کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جلسے سے قبل کوئی تقریباً 1,500 کارکن وہ جلسہ گاہ میں پہنچ چکے تھے قلعہ کونا قاسم باغ میں۔ اب وہاں نہ بجلی، نہ پانی، نہ انتظامات، نہ کچھ چیز تھی، اور بجلی کے بغیر ہم نے جلسہ آپ نے دیکھا کل کیا، اور ان تمام پکڑ دھکڑ کے باوجود جب سب لوگ یہاں آئے تو اب کچھ وزراء کے بیان آنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا۔ تو بھئی آپ غلط فیصلہ اگر ہوا تھا، کسی نے بھی کیا تھا، صوبائی گورنمنٹ نے کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا، تو یہ تو سلسلہ 1 ہفتے سے چل رہا ہے، 1 ہفتے سے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں، 14 سال کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا ہے۔ تو مطلب یہ تو بہت ہی، اتنا تو کبھی ڈکٹیٹرشپ کے ٹائم پہ بھی اتنا نہیں ہوا جو اب کر رہے ہیں یہ۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسی ہے۔ تو آپ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں، آپ بتائیں جو 2 سال قبل زرداری صاحب اور بلاول صاحب اسٹیڈیم میں آئے تھے، آپ خود بتا سکتے ہیں کہ وہ جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا۔ تو وہ اتنا بڑا جلسہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہت بڑا جلسہ تھا، اور اب یہ کہنا کہ جلسی کی ہے تو بہرحال وہ شرمندگی تو ان کو مٹانی ہے، اور
کہ اب اگر ڈیفر کرتے تو اس وقت ڈیفر کرتے ہیں جب جلسے سے قبل. اب جلسے کے بعد اب ڈیفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر میں سمجھتا ہوں، میں کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ان حالات میں، کرائسس میں وہ نکلے آئے ہیں اور پورے گھروں کی چھتوں پہ ہر جگہ پہ وہ پہنچے ہیں، اور ان کا جذبہ جو تھا، جو ان کے جو موٹیویشن تھی، اتنا چارج کراؤڈ بہت کم میں نے دیکھا. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور آصف علی زرداری صاحب صدر صاحب جو ہیں وہ بھی علیل ہیں، تو انہوں نے اس کے باوجود بھی کرٹیسزم ہوتا رہا کہ جو لیڈرشپ ہے اپنے بچوں کو تو نہیں نکالتے مگر دوسروں کے بچے جو ہیں ان کو یہ ڈھال بنا لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ میرے بچے بھی بیچ میں تھے، اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ پہلی مرتبہ وہ باہر آئیں، اور وہ اس کرائسس میں وہ آپ کے جو ایجنڈا تھا اس کے مطابق شامل ہوئیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. گیلانی صاحب، کل ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے ایک آرڈر کیا کہ علی قاسم گیلانی کو 3:30 بجے تک رہا کر دیا جائے، لیکن جیل حکام نے ہائی کورٹ کی توہین عدالت کرتے ہوئے انہیں 5:30 بجے کے بعد رہا کیا. تو کیا آپ کی جماعت اس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی؟ دیکھیں، ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا جوڈیشس فیصلہ آیا ہے، کہ چونکہ اس پہ ان کا جو موقف تھا ان کو کمزوری ہوئی ہے کہ جو پکڑ دھکڑ ایلیگل کر رہے تھے. تو کل بھی بہت سارے لوگ جو رہائی کے لیے گئے تھے ان کو بھی ریلیف ملا ہے، آج بھی جا رہے ہیں، تاکہ مطلب ان کو بچوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، 13 سال کے بچوں کو بھی وہاں سے شجاع آباد سے لے گئے، کھوکھرے سے لے گئے، اور ان کو جب دکھایا گیا کل جج صاحب کو تو انہوں نے کہا اس نے بھی تقریب کاری کرنی تھی. تو اس لیے مطلب ان کو بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں، ادھر ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں کہ جب پی ڈی ایم جلسہ کر رہی تھی پشاور میں تو اسی اینڈ ٹائم پہ ایک اور سوات میں جلسہ ہو رہا تھا، ایک ود پرمیشن ایک وداؤٹ پرمیشن، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب اب ہم یہاں جلسہ کر رہے ہیں تو ایک لوور دیر میں بھی جلسہ عام ہو رہا تھا، اور ایک وہاں گرو نانک میں بھی ایک جلسہ ہو رہا تھا. اور جس دن علی موسیٰ گیلانی کو اریسٹ کیا ریلی نکالنے پہ، تو اس وقت ایک ریلی یہاں کے جو چیئرمین تھے ایم ڈی اے، ان کا بھی جلوس، انہوں نے بھی ریلی نکالی ہوئی تھی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں وہ لوگ سمجھ چکے ہیں، وہ صرف سمجھتے ہیں کہ کرونا صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہے، باقی نہیں ہے. تو اس لیے اگر چاہتے ہیں تو ان کی صرف اویئرنیس کمپین کریں، اویئرنیس سے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جو نہیں سمجھتے ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے. آپ نے سوال کیا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ لاہور جلسہ میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ یہاں تشریف لائی تھی انڈر کرائسس. ان کے بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہاں جو پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق جو جلسہ ہوگا وہاں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب شریک ہوں. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.